بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹی وی اور میں ہوں عرفان امتیاز اور میں ہوں انم نقوی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ توہین عدالت کیس میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم پر فرد جرم عائد۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، جولائی 2018 سے آج تک کون سا ایسا آرڈر ہوا جس پر یہ بیانیہ فٹ آتا ہے؟ تاثر دیا گیا ہے کہ عدالت کمپرومائز کر سکتی ہے۔ یہ عدالت کسی جج کو تحفظ نہیں دے رہے۔ اٹارنی جنرل کی صحافیوں پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کرنے کی درخواست۔ کورونا وبا بے قابو ہونے لگی، مجموعی شرح 11% تک پہنچ گئی۔ ایک روز میں 6,808 کیسز رپورٹ، 5 افراد نے دم توڑا۔ کراچی کے صورتحال بدستور تشویشناک، مثبت شرح 41% ریکارڈ۔ مظفر آباد میں 25%، حیدرآباد میں 17% کیسز مثبت نکلے۔ اسلام آباد میں 15%، لاہور میں 14% کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ شہریوں کا کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر۔ عام شہریوں کے ساتھ طبی عملہ، سیاستدان، عدالتی حکام بھی کورونا کا شکار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسسٹنٹ رجسٹرار اسد خان کورونا میں مبتلا۔ KPK کے اسمبلی کے ارکان اکبر ایوب خان، اختیار ولی کو بھی کورونا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہریوں میں فری ماسک تقسیم کرنے کی مہم کا افتتاح کر دیا۔ بھارت میں مہلک کورونا وائرس کا قہر، ایک روز میں 3,17,000 کیسز رپورٹ، 9,000 سے زائد اومیکرون کے مریض نکلے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 491 افراد نے کورونا کے باعث دم توڑا۔ فرانس میں 4,36,000 اور امریکہ میں 3,29,000 نئے کیسز آئے۔ برطانیہ، اٹلی، اسپین اور جرمنی میں صورتحال کشیدہ ہے۔ کورونا کے باعث دنیا میں مہنگائی کی نئی لہر۔ برطانیہ میں مہنگائی 30 سال کی بلند ترین سطح پر 5.4% ہو گئی۔ خواجہ آصف کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کے ہتک عزت کیس میں پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیگی رہنما کو وزیر اعظم کے بیان پر جرح کا حق دے دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے 2 ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں چائنا کٹنگ کے بعد گوٹ کٹنگ کا انکشاف۔ بن قاسم ملیر میں نجیب گوٹ سندھ کے خلاف درخواست کی سماعت۔ عدالت نے نجیب علی گوٹ میں تعمیرات روکنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سانحہ مری کی تحقیقاتی کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی۔ متعلقہ محکموں کو فوری طور پر اقدامات کا حکم۔ عثمان بزدار نے مری کو ضلع کا درجہ دینے اور محکمہ موسمیات کا دفتر قائم کرنے کی منظوری بھی دی۔ پاک بحریہ نے 12ویں بار کثیر الملکی کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمانڈ سنبھال لی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق تبدیل کمانڈ کی تقریب بحرین میں ہوئی۔ دبئی ایکسپو میں آج سے پاکستان فلم ویک کا آغاز۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹر پیغام میں کہا، 26 مارچ تک 11 پاکستانی فلمیں دکھائی جائیں گی۔ رواں سال پاکستان سینما کی بحالی کا سال ہوگا۔ عالمی سطح پر یوکرائن کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ امریکی صدر نے روس پر سخت اقتصادی پابندیوں کی تیاری کر لی۔ روس انتہائی مختصر نوٹس پر یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا دعویٰ، روسی قانون سازوں کی پیوٹن کو مشرقی یوکرائن کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کی تجویز دے دی۔ نیوز ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔